السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ وقالوا لن يدخل، یہاں پر لام کے ساتھ واو ساکن آ رہا ہے، یہاں پر لام کو ایک الف میں دار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ لام کے ساتھ واو ساکن آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا، نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے یا مشدد، تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لن يدخل الجنة، یہاں پر نون پر مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الا من كان، لام کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم افعال غنہ والا قاعدہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاف کے ساتھ الف ہے، کاف کو ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہودن او نصارا، ہا کے ساتھ واو ساکن ہے، ہا کو ایک الف میں دار کھینچیں گے، دال کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، تو یہاں پر اظہار حلقی والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے الف آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ صاد کے اوپر را کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ تلک امانیہم، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ یا کے اوپر مشدد ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل ہاتوا برہانکم، ہا کے ساتھ بھی الف ہے اور آگے دوبارہ ہا کے ساتھ الف ہے، دونوں کو ایک ایک الف میں دار کھینچیں گے اور بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تم، دونوں جگہ پر افعال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صادقین، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، قاف کے ساتھ یا ساکن ہے، دونوں کو ایک ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، یدخل، داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا، مگر، من، وہ جو، کانا ہو، ہودن، یہودی، او یا نصارا، نصرانی، تلکا، یہ، امانیہم، تمنائیں ہیں ان کی، کل کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، دلیل اپنی، اگر تم ہو تم صادقین، سچے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہاں پر اس آیت میں ایک لمبی بات مختصر کر دی گئی ہے، یعنی یہودیوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے، اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو نصارہ ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ فرمایا یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، حقیقت سے ان کا کچھ تعلق نہیں، اگر یہ سچے ہیں تو اپنی دلیل پیش کریں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا خواہ نفی کا دعویٰ کرے یا اثبات کا، اس پر دلیل اور برہان پیش کرنا لازم ہے، اور یہ تقلیداً کہی ہوئی بات کے باطل ہونے کی سب سے سچی اور پکی دلیل ہے، کیونکہ تقلید نام ہی کسی بات کو بلا دلیل قبول کرنے کا ہے۔ امانیہم خبر معرفہ ہونے کی وجہ سے ترجمے میں ہی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آج کل مسلمان بھی محض آرزوؤں اور خوش فہمیوں مبتلا ہیں، حالانکہ نام کا اسلام نہ دنیا میں عزت کا ضامن ہے نہ آخرت میں۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دین کو صرف اپنے فرقے یا اپنے مسلک تک محدود سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہودی اور نصارہ، یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ہی جنتی ہیں، باقی سب جہنمی۔ یہ صرف ان کی خواہشات، امیدیں تھیں، حقیقت نہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، یہاں وہ سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی بات زبانی ہے، دلائل یا عمل کی بنیاد پر نہیں۔ صرف دعویٰ کافی نہیں، عمل اور دلیل بھی ہونی چاہیے۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لن عربی میں شدید نفی کے لیے آتا ہے، مطلب بالکل بھی نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنت کبھی بھی کسی اور کو نہیں ملے گی۔ الا ما كان هودا او نصارا، مگر جو یہودی یا نصرانی ہوں۔ یہ ان کی فرقے پرستی کو ظاہر کرتا ہے، وہ دین کو اپنے گروہ تک محدود سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری جماعت کے سوا سب گمراہ ہیں، یہی رویہ قرآن رد کر رہا ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یعنی اس سے خواہشات ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہرگز محض تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب صرف دل و نیت یا نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دو لاؤ اپنی دلیل۔ یہ بڑا زبردست نکتہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، یعنی سچائی کی پہچان دلیل سے ہوتی ہے، صرف دعوے سے نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ہے۔ دعویٰ سچا تب ہوگا جب اس کی دلیل، امر اور حقیقت پر ہو۔
اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص مسلمان ہو اور نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی نہ قوم دیکھی جائے گی، نہ رنگ، نہ نسل، صرف ایمان اور عمل دیکھا جائے گا۔ خواہشات سے حقیقت نہیں بدلتی۔ مثلاً کوئی کہے میں تو جنتی ہوں کیونکہ میرے والد نیک تھے، یا میں فلاں خاندان سے ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں حسب و نسب نہیں، صرف تقویٰ چلتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام میں اندھی تقلید بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا درست نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اسے دلیل دینی چاہیے۔ یہود اور نصارہ کا کہنا ہے ہم ہی جنتی ہیں، غلط اور بے دلیل دعویٰ۔ اللہ کا جواب، یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں، دلیل دو۔ صرف یہ کہنا ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں کافی نہیں۔ نماز پڑھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، سچائی پر رہنا ہے، انصاف کرنا ہے، صبر اور عاجزی اختیار کرنی، یہ سب اعمال ضروری ہیں۔ فرقہ پرستی سے بچیں، صرف قرآن و سنت کو معیار بنائیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بلا میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ من اسلم، یہاں نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، یعنی یہاں پر اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ وجہہ، جیم کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ڈبل آواز نکلے گی۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ للہ میں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہاں پر نون کے اوپر دو پیش ہیں اور یہاں پر فمال غنہ والا قاعدہ اور ایک کفا آ رہی ہے، نہ کر کے پڑھیں گے۔ فَلَهُ، ہاں کے اوپر الٹا پیش بھی اور مد بھی، 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، یہاں نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم فمال غنہ والا قاعدہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، لام کے ساتھ الف مد ہے، لام کو ایک الف مقدار کھینچیں گے۔ اچھا، فا کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، یہاں قاعدہ ہو رہا ہے اظہار ہلکی کا، غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ علیہم ولا ہم یحزنون، لام کے ساتھ الف آ رہا ہے، نون کے ساتھ واو ساکن آ رہی، دونوں کو ایک ایک الف مقدار کھینچیں۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من جس نے، اسلمہ سپرد کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن محسن ہے، فلہ تو اس کے لیے ہے، اجرہ اجر اس کا، عند پاس، ربہ اس کے رب کے، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیں، چہرہ تابع ہو گیا تو پورا جسم تابع ہو گیا، پھر جو عمل کریں اسی کے لیے کریں، کسی دوسرے کا اس میں داخل نہ ہو۔ دوسری یہ کہ وہ عمل حسن یعنی نیک ہو، اس کی طرف اشارہ وہ محسنون کے ساتھ ہے۔ نیک عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ پہلی شرط نہ ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہے، دوسری نہ ہوگی تو بدعت اور گمراہی ہے۔ بلا کے معنی ہیں کیوں نہیں، یہ رد ہے پچھلے دعوے کا۔ پچھلی آیت میں یہود اور نصارہ نے دعویٰ کیا کہ جنت صرف ان کی ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، بات ویسی نہیں جیسے تم کہتے ہو، بلکہ اصل معیار کچھ اور ہے جو اب بتایا جا رہا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے۔ یہاں وجہہ چہرے کا مطلب صرف ظاہری چہرہ نہیں، بلکہ پورا وجود، نیت، دل، ارادہ، سوچ اور عمل، سب کچھ۔ اسلم کا مطلب جھک جانا، سپرد کر دینا، تابع ہو جانا، یعنی جو شخص دل اور جان سے خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی مان لے، یہی اصل اسلام ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی صرف جھکنا کافی نہیں بلکہ عمل بھی احسان کے درجے کا ہونا چاہیے۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی نیت خالص ہو، عمل بہترین ہو، دکھاوے سے پاک ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کے عمل کا بدلہ ضائع نہیں ہوگا، وہ جنت کا مستحق ہے، چاہے وہ کسی قوم یا قبیلے سے ہو۔ اس آیت سورہ آل عمران کی آیت ریلیٹ کرتی ہے۔ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف یعنی کل کے انجام کا ڈر، مستقبل کی فکر، قبر اور حشر اور آخرت کا خوف۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یا نہ دنیا کے نقصان کا غم، نہ ماضی کے گناہ کا دکھ کیونکہ توبہ قبول ہوگی، نہ دنیا کو چھوڑ جانے کا افسوس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں
خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کے لیے جھکنے والا ہر انسان جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، خواہ وہ عرب ہو یا غیر عرب، مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا، کسی بھی قوم سے ہو۔ یقیناً سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے۔ صرف زبان سے مسلمان ہونا کافی نہیں، آج بہت سے لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، رزق حرام کما رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ اور غیبت اور حسد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ہم جنتی ہیں، غلط فہمی ہے۔ دل و جان سے اسلام قبول کرنا اور نیکی کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسلم وجہہ للہ، اپنی مرضی، انا، ضد، خواہشات اور غرور کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ ایسا انسان کبھی نہ ڈرے گا نہ روئے گا، دل میں سکون ہوگا، آخرت میں جنت کی امید ہوگی، پریشانیوں میں صبر ہوگا، موت کا خوف نہیں ہوگا۔ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لوگوں میں فرقے بڑھ چکے ہیں، میرا گروہ جنتی، باقی سب گمراہ۔ لوگ اعمال کو چھوڑ کر صرف نام پر فخر کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں بس کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں، اصل بات ہے اخلاص، نیکی، اللہ کے لیے جھکنا۔